بادشاہ محمد شاہ کی ابتدائی حکومت اور گجرات میں مختصر المیعاد گورنروں کا دور، اقتدار کا کمزور آسمان اور گجرات کے غیر مستحکم دن۔ کیا آپ نے کبھی ایسے بادشاہ کا دور دیکھا ہے جس کا تخت تو ہو لیکن حکومت نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسے دور کے بارے میں سنا ہے جب گورنری ایک ایسا کھیل بن جائے جس میں ہر مورا صرف وقتی ہو؟ آج کی قسط میں ہم لے کر آئے ہیں مغل سلطنت کے اس دور کی کہانی جہاں گجرات کا ہر نیا حاکم محض ایک عارضی سایہ بن کر گزر گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد شاہ کی ابتدائی حکومت میں کیسے گجرات کا انتظام، تجربات اور تقرریوں کی بینٹ چڑھتا رہا۔ محمد شاہ رنگیلا کا ابتدائی دور حکومت سال 1719 کے بعد دہلی کا دربار، فروکش ہوتا ہوا مغل اقتدار، مسلسل تخت نشینیوں، خون ریز سازشوں اور بادشاہوں کی تبدیلی کے بعد اب دہلی کے تخت پر براجمان تھا محمد شاہ، جسے تاریخ نے رنگیلا کہا، مگر اس کے ابتدائی دور کا ہر رنگ اداسی، کمزوری اور عدم استحکام کا عکاس تھا۔ گجرات میں عمر خان اور سندر داس کی مشترکہ تقرری سن 1719 عیسوی۔ مغل سلطنت کمزور پڑ چکی تھی۔ محمد شاہ رنگیلا ابھی تخت نشین ہوا ہی تھا کہ ایک طرف سید برادران کی سازشیں، دوسری طرف سکھ بغاوتیں اور افغان حملوں کے سائے گہرے ہونے لگے۔ انہی ہنگامہ خیز دنوں میں گجرات کی سرزمین پر کچھ ایسے افسر مقرر کیے گئے جن کا ذکر تاریخ میں مختصر صحیح مگر معنی خیز ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون تھے، ان کی خصوصیات کیا تھیں اور ان کی کارکردگی کیسی رہی۔ عمر خان اور سندر داس کی مشترکہ حکمرانی۔ گجرات، جس کی حیثیت کبھی مغل سلطنت کے بہترین صوبوں میں تھی، اب یہاں کی گورنری بھی کمزور ہاتھوں میں دی گئی۔ سب سے پہلے عمر خان اور سندر داس کو مشترکہ طور پر تعینات کیا گیا، ایک مسلم اور ایک ہندو گورنر، شاید فرقہ وارانہ توازن کی کوشش، لیکن یہ تقرری سیاسی مجبوریوں اور کمزور مرکز کی علامت تھی۔ گجرات میں اس دور کا انتظام الجھاؤ کا شکار رہا۔ اختیارات کی تقسیم، فیصلوں میں تاخیر اور انتظامی عدم ہم آہنگی۔ جب محمد شاہ نے 1719 میں سید برادران کے اثر کو ختم کرنا شروع کیا تو پنجاب جیسے اہم صوبے میں وفادار افسران کی تقرری ضروری سمجھی گئی۔ گجرات شہر میں 2 افسر مشترکہ طور پر تعینات کیے گئے۔ عمر خان، ایک ترک نژاد یا افغان النسل فوجی افسر، سندر داس، ایک ہندو اور ماہر مالیاتی و ریونیو افسر۔ ذمہ داریاں: عمر خان کو امن و امان اور فوجی معاملات کی نگرانی سونپی گئی، جبکہ سندر داس کو مالیاتی نظم و نسق اور خراجات کی وصولی کا انچارج بنایا گیا۔ اس دور میں مسلم اور غیر مسلم افسران کو متوازن انداز میں مقرر کرنا ایک آزمودہ مغل روایت تھی، خاص طور پر شورش زدہ علاقوں میں۔ خصوصیات و کارکردگی: عمر خان، ایک تجربہ کار فوجی افسر جس کی تقرری کا مقصد سکھ بغاوتوں اور ممکنہ افغان حملوں کا سدباب کرنا تھا۔ سندر داس، غالباً ایک مقامی پنجابی کھتری یا دہلی کا تربیت یافتہ منشی جو مالیاتی امور میں مہارت رکھتا تھا۔ سیاسی پس منظر: یہ تقرری محمد شاہ کی سیاسی تطہیر کا حصہ تھی۔ وہ سید برادران کے حمایت یافتہ افسروں کو ہٹا کر اپنی وفادار ٹیم بنا رہا تھا۔ گجرات کی یہ جوڑی، ایک مسلم فوجی اور ایک ہندو ریونیو افسر، اس حکمت عملی کی نمائندہ تھی۔ مدت تقریباً 2 سال، 1719 سے 1721 تک۔ پھر صرف 2 سال کے اندر ہی یہ دونوں معزول کر دیے گئے۔ ان کی حکمرانی نسبتاً خاموش اور مستحکم رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مرکز کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ اب تخت دہلی نے ایک نیا نام بھیجا، میاں مصاحب بیگ، ایک بااعتماد مگر کمزور منتظم۔ تقرری: سندر داس اور عمر خان کے بعد 1721 میں گجرات کی انتظامیہ میاں مصاحب بیگ کے سپرد کی گئی۔ یہ فیصلہ محمد شاہ نے اس وقت کیا جب پنجاب میں بدامنی بڑھتی جا رہی تھی۔ پس منظر و شخصیت: میاں مصاحب بیگ ایک تجربہ کار ترک النسل یعنی ترانی افسر تھے جو پہلے دکن یا مالوا میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ ان کا شمار ان وفادار درباریوں میں ہوتا تھا جن پر محمد شاہ کا اعتماد تھا۔ خصوصیات: عمدہ منتظم، سیاسی طور پر باخبر، میدان عمل میں سخت گیر، مالیاتی اور عسکری دونوں امور پر مہارت۔ چیلنجز: سکھوں کی دوبارہ منظم ہونے والی جماعتیں، افغان قبائل کی سرحدی چھیڑ چھاڑ، زمینداروں کی نافرمانیاں، اخراجات کی کمی اور مالی دباؤ۔ کارکردگی:
میاں مصاحب بیگ نے گجرات میں امن و امان بحال رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن مغل سلطنت کی مجموعی زبوں حالی نے ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ ان کا 1 سالہ دور نسبتاً سخت مگر مؤثر رہا۔ اس دور میں گجرات نہ صرف سیاسی افراتفری بلکہ معاشی زوال کا شکار تھا۔ مصاحب بیگ کو امن و امان کی بحالی کی ذمہ داری دی گئی، مگر نہ ان کے پاس فوجی وسائل تھے، نہ دربار کی حمایت۔ چند مہینوں میں ہی انہیں واپس بلا لیا گیا۔ محمد امین تقرری۔ پھر گجرات کی قسمت میں لکھا گیا محمد امین کا نام۔ ایک بار پھر دہلی نے امیدیں باندھیں، لیکن محمد امین کا بھی دور محض 1 سال پر مشتمل رہا۔ 1722 میں میاں مصاحب بیگ کو ہٹا کر محمد امین کو گجرات کا افسر مقرر کیا گیا۔ یہ دور محمد شاہ کی حکومت کے تیسرے سال سے مطابقت رکھتا ہے۔ شخصیت و پس منظر۔ محمد امین کے بارے میں تفصیلات نسبتاً محدود ہیں، مگر دستیاب حوالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مغل بیوروکریسی کا ایک روایتی افسر تھا جو وفاداری اور کارکردگی کی بنا پر ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آیا تھا۔ خصوصیات: نپت الانداز میں انتظام، مرکز کے احکامات کی پاسداری، بے شور و ہنگامہ حکمرانی۔ سیاسی حالات: ان کے دور میں مرکز اور صوبہ دونوں سطحوں پر بے یقینی کا دور تھا۔ نادر شاہ کی ممکنہ یلغار کی افواہیں گردش میں تھیں اور سکھ سرداروں کی سرگرمیاں بڑھ رہی تھیں۔ ان حالات میں محمد امین نے زیادہ دیر تک گجرات میں قیام نہ کیا۔ مدت تقریباً 1 سال۔ گجرات میں بے ثباتی کی فضا 1723 تک۔ 1719 سے 1723 کے ان 4 سالوں میں گجرات نے 4 گورنر دیکھے، مگر نہ کسی نے یادگار کارنامہ انجام دیا، نہ کسی کو یاد رکھنے کی کوئی خاص وجہ ملی۔ گجرات شہر میں ان 4 افسروں عمر خان، سندر داس، میاں مصاحب بیگ اور محمد امین کے ادوار اگرچہ مختصر تھے، مگر یہ دور مغل سلطنت کی نازک حالت، مرکز کی سیاسی کمزوری اور پنجاب کی بگڑتی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ ان کے بعد گجرات میں کون آیا اور محمد شاہ رنگیلا کی حکومت مزید کس سمت گئی۔ محمد شاہ کا یہ ابتدائی دور ایک گرتی ہوئی سلطنت کا عکس تھا، جہاں فیصلے دہلی میں ہوتے تھے مگر ان کا اثر کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ مگر یہ سکوت زیادہ دیر تک نہیں رہتا، کیونکہ اب تاریخ کا دائرہ پلٹنے کو ہے۔ محمد شاہ کے دور میں کیا ایک ایسا نظام گجرات آئے گا جس کے زیر سایہ گجرات کو نئی سیاست، نئے خطرات اور نئی کہانیاں ملیں گی؟ انتظار کیجیے، اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ گجرات کے اگلے حکمرانوں شیخ فضل، خردمند خان، بخشی رام سہائی اور راجہ گردیت مل کی حکمرانی کیسی رہی اور ان کے ادوار کی خفیہ سیاست۔ تاریخی سیریز گجرات کے حکمران دیکھیے ہر ہفتے کی شام 8 بجے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہسٹری مسٹری پر۔